نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام لبرل نظام حکومت۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے اقتدار اعلیٰ کا تصور، اور ہمارا آج کا عنوان ہے قدیم سیاسی فکر اور تصور اقتدار اعلیٰ۔ قدیم سیاسی فکر اور تصور اقتدار اعلیٰ۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ میں گزشتہ ایپیسوڈ سے آپ حضرات کے سامنے اقتدار اعلیٰ کا تصور رکھ رہا ہوں اور آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اقتدار اعلیٰ کا مطلب اور مفہوم کیا ہے۔ آج آپ حضرات کے سامنے اقتدار اعلیٰ کے حوالہ سے قدیم نظریات، اقتدار اعلیٰ کے بارے میں قدیم ادوار میں اس کا کیا تصور تھا، لوگ کیا سوچتے تھے اقتدار کے بارے میں، اور حکومت کے بارے میں ان کے کیا خیالات تھے۔ تو عزیزان محترم، قرون وسطیٰ کے ممتاز فلاسفر افلاطون نے اپنی کتاب ریاست، جس کا انگریزی میں نام ریپبلک ہے، اس کتاب میں بادشاہ کی جن خصوصیات کا ذکر کیا ہے یا اظہار کیا ہے، وہ تمام کی تمام خصوصیات اقتدار اعلیٰ کے اندر موجود ہیں۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرون وسطیٰ میں اقتدار اعلیٰ کا تصور کسی نہ کسی طرح، کسی نہ کسی زاویہ نگاہ سے موجود تھا۔ تو عزیزان محترم، قرون وسطیٰ کا ایک اور فلاسفر ہے۔ قرون وسطیٰ میں بڑے بڑے فلاسفر گزرے ہیں۔ تو قرون وسطیٰ کے ایک دوسرے فلاسفر افلاطون کے شاگرد ارسطو نے اپنی تحریروں میں اقتدار کے لیے اعلیٰ اختیار کے الفاظ کا استعمال کیا، اعلیٰ اختیار کے الفاظ استعمال کیے۔ تو لفظ اقتدار اعلیٰ یعنی سوورنٹی کو سب سے پہلے فرانسیسی مفکر جان بودا نے 16ویں صدی عیسوی میں استعمال کیا، اور اس کے بعد بڑے بڑے لبرل مفکرین جن میں تھامس ہابز تھا، اور اسی طرح جان لاک اور ژان ژیکوس روسو جیسے لوگوں نے جو تھا ان کے نظریات سے، یعنی جان بودا کے نظریات سے استفادہ کیا اور وہ ان کے نظریات سے متاثر ہوئے۔ تو عزیزان محترم، قدیم ادوار سے ہی دنیا میں سیاسی نظام مختلف شکلوں اور صورتوں میں رہا ہے، کسی ایک شکل میں نہیں رہا، مختلف شکلیں اختیار کرتا رہا ہے۔ تو ان تمام نظاموں کی ایک مشترکہ خصوصیت، یعنی قدیم ادوار کے جو نظام تھے ان کی ایک مشترکہ خصوصیت یہ تھی کہ اقتدار کے لیے ایک شخص یا ایک فرد کو مطلق العنانیت حاصل رہی، یعنی ایک شخص اقتدار پر قابض رہا، اسے دیگر تمام جمہور افراد پر فوقیت حاصل تھی، افضلیت حاصل تھی، اور ان سے وہ بہتر خیال کیا جاتا تھا، اور سارے کے سارے عوام الناس، جمہور عوام اس کے حکم کی پابندی کرتے تھے، اس کا حکم مانتے تھے، اس کے اقتدار کو تسلیم کرتے تھے اور اس کے سامنے سرنگوں ہوتے تھے۔ تو اس قسم کا دور شخصی حکومت کا دور کہلاتا ہے۔ اب اس قسم کے جو ادوار گزرے ہیں ان میں یہ 3 قسم کے درجات، یعنی اقتدار اعلیٰ کے 3 مطلب ہمیں پہلو نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلا پہلو تو نظر آتا ہے ہمیں ملوکیت کا، یعنی ملوکیت کا مطلب ہے بادشاہت۔ یہ لفظ ملک سے نکلا ہے، ملک سے ملوکیت یا بادشاہت۔ تو بادشاہ وہ ہوتا تھا جو اپنے احکامات کے ذریعے عوام میں تصرف کرتا تھا، یعنی کوئی حکم دیتا تھا یا کوئی روک لگاتا تھا، یعنی امر و نہی، اوامر و نہی کے ذریعے وہ اپنے جو تھا احکامات صادر کرتا تھا اور عوام الناس ان پر عمل کرتے تھے، تو اور ان پر وہ حکومت کرتا تھا۔ تو اسی طرح یہ جو تھا ملوکیت کا دور، جب ملوکیت کے جو تو فرمانروا تھے، بادشاہان تھے، جب وہ حکومت کرتے 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 انہیں عرصہ دراز گزر جاتا تو وہ اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھتے کہ ہم تو جی بڑا کچھ ہیں، عوام کیا ہیں، ہم تو بہت کچھ ہیں، تو وہ خدائی کا دعویٰ کرنے لگ جاتے۔ تو اس طرح آہستہ آہستہ گریجولی ملوکیت سے یہ نکل کر اقتدار اعلیٰ کا تصور الوہیت تک آ گیا۔ الوہیت یعنی اپنے آپ کو الہ سمجھنے لگے، اپنے آپ کو خدا سمجھنا شروع کر دیا انہوں نے۔ تو ان میں اسی دور میں انبیاء کرام بھی دنیا میں، اس سے پہلے انبیاء کرام تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے آ رہے ہیں، وہ سلسلہ تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ وہ الوہیت کا ایک بہت بڑا، اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نمائندہ بادشاہ تھا نمرود۔ اس نے
بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ خدائی کا دعویٰ بھی کیا، اور لوگوں کو اس نے حکم دیا کہ وہ میرے سامنے جھکیں، مجھے سجدہ کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، خدا کے سچے پیغمبر نے ان کا مقابلہ کیا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جھونک دیا، اور لاکھوں من لکڑی جمع کر کے اس نے آگ جلائی تھی، لاکھوں من لکڑی، اور آگ کے شعلے آسمان کی بلندیوں تک پہنچ رہے تھے، اور اس کے اندر آگ کے ان شعلوں کی لپیٹ کے اندر پھینک دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ گلزار ہوگی، ٹھنڈی ہوگی۔ اسی طرح فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی خدا کے سچے پیغمبر تھے، اللہ کے نبی تھے، رسول تھے، اور ان کے مقابلہ میں فرعون تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کا مقابلہ کیا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا، ان کی قوم کا پیچھا کیا، اور دریائے نیل میں غرق ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ان کی قوم بنی اسرائیل کو بچا لیا، لیکن فرعون دریا میں غرق، بحیرہ کلزم میں غرق ہو گیا۔ تو یہ اس نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور وہ لوگوں کو مجبور کرتا تھا کہ میرے سامنے جھکو، میری بندگی کرو، میری عبادت کرو، مجھے سجدہ کرو۔ تو یہ الوہیت کا دور تھا۔ الوہیت کے دور کے بعد ایک دور ایسا ہے کہ جب اہل مذہب نے اپنے اقتدار کی جو تھا وہ سلسلہ شروع کر لیا، اور لوگوں کو اپنا محکوم بنا لیا، جیسا کہ مغرب میں پاپائیت کا دور تھا۔ پاپا روم نے اپنے آپ کو مقتدر اعلیٰ کہا، اور اپنے آپ کو مقتدر اعلیٰ سمجھا، اور عوام پر اپنی حاکمیت کا جو تھا وہ سکہ جما دیا۔ عوام اب مجبور تھے، وہ معاشی طور پر بھی ان کے محتاج تھے، معاشرتی طور پر بھی ان کے محتاج تھے، اور پاپا روم نے ان کو اپنا دست نگر بنا لیا اور اپنی حاکمیت جما لی۔ یہ پاپائیت کا دور تھا۔ پاپائیت کے دور میں اہل مغرب کے اندر تو پاپا روم جو تھا وہ بادشاہ تھا، کل مطلب آل نال تھا، معاشرتی سطح پر بھی، معاشی سطح پر بھی، روحانی سطح پر بھی، اخلاقی سطح پر بھی اس کا ہر حکم مانا جاتا تھا۔ لیکن باقی مادہ دنیا کے اندر بھی جہاں جہاں کوئی مخصوص مذہب تھا، تو وہاں پر بھی وہاں کے مذہبی رہنماؤں نے، مذہبی آقاؤں نے اپنی اپنی سلطنتیں، اپنی اپنی حکومتیں، اپنی اپنی پاپائیت جو تھی وہ قائم کر لی۔ لیکن آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے جوں لوگ سمجھدار ہوتے چلے گئے، جوں ان کا دماغی جو تھا ارتقاء بڑھتا چلا گیا، جدید سیاسی تصورات ابھرنے لگے، اور انہی ادوار میں مارٹن لوتھر نامی شخص آیا جس نے پاپائیت کا مقابلہ کیا، اور پاپائیت کو اس نے شکست دی، لیکن اہل مذہب نے اس بے گناہ شخص کو، بے قصور شخص کو بے دردی سے قتل کروایا، مارٹن لوتھر کو۔ تو عزیزان محترم، 16ویں سے 18ویں صدی میں جو پیش رفت ہوئی، اس کے نتیجہ میں اب اقتدار کی جنگ اب ایک شخص کی گود سے نکل کر ایک جماعت یا سیاسی پارٹی تک منتقل ہو چکی ہے۔ اور آج سرمایہ دارانہ نظام میں حکومت کے اختیارات کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ حکومت کے اختیارات کم سے کم ہونے چاہیے۔ یہ اصول کار فرما ہے سرمایہ دارانہ نظام میں۔ آج یہ اصول کار فرما ہے سرمایہ دارانہ نظام میں کہ حکومت کے اختیارات کم سے کم ہوں، جبکہ فرد کی آزادی زیادہ سے زیادہ۔ اور آج ایک مخصوص طبقہ، یعنی کہ عوام کی رائے سے، عوام الناس کی رائے سے، جمہور کی رائے سے حکومتیں بنتی ہیں اور حکومتیں ٹوٹتی ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔